نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج ہم سورہ فاتحہ اس کی مختصر تفسیر کے حوالے سے جانیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو شروع کریں، کچھ بنیادی باتیں تعوذ کے حوالے سے اور بسم اللہ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ہم اپنی بات کا آغاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کا دل پاک ہو، آدمی کا دل صاف ہو، تو آدمی کبھی بھی قرآن مجید سے سیر نہیں ہوتا۔ جتنے نقاط اور جتنی باریکیاں اس کو ملتی جائیں اس کو سمیٹتا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت قول سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور تدبر نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے مردود شیطان کے شر سے۔ تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا یہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ضروری ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ اور دیگر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ تعوذ کا پڑھنا فرض ہے۔ تعوذ پڑھنے میں کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد و ثمرات ہیں؟ تو اس میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ دفع مضرت اور جلب منفعت۔ دفع مضرت نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا، ہٹا دینا، جلب منفعت اور نفع مند چیز کو کھینچ لینا، یہ انسان کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ انسان نقصان دہ چیزوں کو دور کرتا ہے اور نفع مند چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نفع مند چیزوں کو حاصل کرتے جائیں اور نقصان دہ چیزوں کو دور نہ کریں تو آپ کی زندگی کامل نہیں ہے۔ کامل زندگی اسی وقت بنے گی جب نقصان دہ چیزیں دور ہو جائیں اور نفع مند چیزیں آپ کے قریب ہوں۔ اس حوالے سے دو چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ پناہ کے ضمن میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی شر نہ پہنچ جائے، کوئی شر نہ پہنچ جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کوئی خیر نہ چھوٹ جائے۔ یعنی ہر خیر ملنی چاہیے اور ہر شر سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے آدمی جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، اس خوشبو کا صحیح معنوں میں اثر اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا جسم صاف اور شفاف ہو۔ تو اسی لیے جب کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو چونکہ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کلام اور انسان کے لیے سب سے بڑا رہنما ہے، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کتاب سے دور ہو جائے اور اس کتاب سے یہ ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک بنیادی اس کا مقصد ہے۔ اور جو اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی پناہ بڑی عظیم چیز ہے۔ انبیاء بھی اللہ کی پناہ میں آتے رہے اور مانگتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا موجود ہے، ربی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں
موسیٰ علیہ السلام کی دعا، امرات و عمران کی دعا قرآن مجید میں ذکر کی گئی۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، یعنی وہ بھی اللہ کی پناہ چاہتے تھے اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم سکھایا گیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح قل هو اللہ احد۔ تو آپ کو بھی یہ آخری جو دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آخری دو صورتیں سکھائی گئی۔ تو اس میں بنیادی طور پہ دنیا کائنات کے جتنے شرور ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ تعوذ کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ میں کمزور ہوں، میرے دشمن بڑے ہیں اور بہت بڑا دشمن ابلیس شیطان ہے، تو میں کمزور ہوں، تو کمال قدرت والا ہے، تو مجھے اس کے شر سے بچا سکتا ہے، تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے اس سے بچا لے۔ تعوذ کے کلمات کون سے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کا معنی یہ ہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، السمیع جو خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا، من الشیطان الرجیم مردود شیطان کے شر سے، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حمز کہتے ہیں اس کی تھوک سے، حمز اس کی تھوک سے، یا حمز کا معنی وسوسہ بھی کیا گیا ہے، من حمزہ ونفخہ اور اس کی پھونک سے، ونفثہ اور اس کی تھوک سے، یعنی اس کے وسوسے سے، پھونک سے اور تھوک سے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جادوگر بھی جب دم وغیرہ کرتے ہیں تو اسی طرح وہ تھوکتے ہیں، اور جو منہ سے وہ ہوا نکالتے ہیں دم کرنے کے لیے تو اس کے اندر تھوڑی سی ہلکی پھلکی تھوک ہوتی ہے دم کے اندر بھی۔ تو چونکہ یہ جادوگر چونکہ وہ تھوکتے ہیں تو اس لیے من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ہاں جی، اس کے وسوسے سے، اس کے پھونک سے اور اس کی تھوک سے، یعنی تینوں چیزیں ان کا ذکر اس تعوذ کے اندر آ گیا۔ تو یہ تعوذ پڑھنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ اللہ پیدا ہی نہ کرتا۔ تو اس کا جواب دیکھو، مخالف کے بغیر اطاعت کا مزہ نہیں ہے۔ اگر مخالف ہی کوئی نہیں، مثلا فرشتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں کوئی غلط وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا، غلط وسوسہ ان کے ذہنوں میں نہ آئے گا اور نہ ہی وہ غلط کام کریں گے، تو وہ تو فرشتے بن گئے۔ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آزمانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں، خیر اور شر کا یہ مجموعہ ہے۔ شیطان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی آزمائش کی جائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر کے پروگرام ہے، اور دوسری طرف شیطان کے شرور اور شیطان کے فتنے ہیں۔ انسان شیطان کے فطروں سے بچ کے، شرور سے بچ کے اللہ کی رحمت کی طرف راغب ہو جائے۔ اور اسی طرح بعض لوگ شیطان کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وجود کا انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اب چاند پہ پہنچ کے اگر وہاں کسی انسان کو گلقند مل جائے، اب گلقند دو چیزوں کا مجموعہ ہے، گل اور قند۔ جب یہ گلقند ملے گی تو اس وقت اس گلقند کو پانے والا یہ لازمی طور پہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ یہاں کسی نہ کسی مقام پہ گل موجود ہے، اور اسی طرح کسی نہ کسی مقام پہ قند موجود ہے، اور پھر یہ دونوں چیزیں
کسی نہ کسی ذریعے سے آپس میں مل گئی تو گلقند بن گئی۔ اب گلقند جو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، گل اور قند، تو یہ دونوں چیزوں کا وجود ضروری ہے، وجود کے بغیر یہ گلقند حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کا مادہ موجود ہے، تو اگر آپ کے شیطان میں شر کا مادہ موجود ہے اور شیطان کا وجود نہیں ہے تو پھر یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ابلیس کو پیدا کیا گیا اور ابلیس کے فطرے، وسوسے اور اس کے شرور، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس لیے قرآن مجید چونکہ سب سے عظیم کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، جب کوئی انسان اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو ابلیس مختلف انداز سے اس پہ حملے کرتا ہے۔ کبھی اکتاڑ پیدا کر دے گا، نیند غالب کر دے گا، اور کبھی بیچ میں اور طریقوں کے ساتھ اور انداز کے ساتھ اس کو قرآن سے دور کرے گا، یا کبھی کہے گا صرف تلاوت کر لے، اس کا معنی مفہوم نہ سمجھ، خالی ترجمہ پڑھ لے، اس کی تفسیر میں نہ جا، تو یعنی اس کو روکنے کے مختلف طریقے، یا کہے گا کہ تو تفسیر بھی پڑھ لے، ترجمہ بھی پڑھ لے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس علم کافی ہے۔ تو اس طرح مختلف انداز ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسی یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ شیطان کے شرور سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید سورہ نمل کی ایک آیت بھی ہے، اور اسی طرح ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال، بعض کہتے ہیں کہ ہر سورہ مبارکہ کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہر سورہ مبارکہ کا کوڈ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر سورت سے جدا ہے۔ یہ دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں راجح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پہ ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، آپ نے فقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے، تو یہ ہر سورت کا ابتدائی حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ تو بسم اللہ نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی، اللہ کا نام۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، جبریل امین آپ کے پاس آئے، رات کا وقت ہے، تو کہا اقرا پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے علیہ السلام نے آپ کو پکڑا، اچھی طرح دبایا، جب چھوڑا تو آپ کہتے مجھے کافی مشقت ہوئی، پھر کہا اقرا پڑھیے، آپ نے نہیں پڑھا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا اقرا پڑھیے، آپ نے نہیں پڑھا۔ یعنی 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو دبایا، اور پہلی دفعہ دبانا کم تھا، دوسری دفعہ زیادہ، تیسری دفعہ بہت شدید قسم کا دبایا، اور پھر چوتھی دفعہ جب پڑھانے لگے تو کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ جب رب کا نام آیا تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ رب کے نام کی برکت ہے۔ بے شمار اس حوالے سے میرے سامنے اس وقت چیزیں موجود ہیں، ایک حوالہ ذکر کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، آج میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا تو سب سے بیٹے پیدا ہوں گے، وہ شاہ سوار بنیں گے اور مجاہد بنیں گے، انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ وہ اپنے پروگرام کے مطابق ساری بیویوں سے ملاقات کرتے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر جناب سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام بیویوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے اور وہ شاہ سوار بنتے. کتنی بیویاں تھیں؟ بعض روایات میں 70، بعد میں 90، بعد میں 100 بیویوں کا ذکر موجود ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام جو ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، تو اس میں بڑی برکت ہے. جب کوئی انسان اس کو پڑھ لیتا ہے، آگے سورہ مبارکہ شروع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخشتے ہیں کہ وہ سورہ مبارکہ کو مکمل بھی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ساتھ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث میں آیا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. ایک آدمی سواری پہ سوار تھا تو اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو وہ تھوڑی سی گرنے لگی. تو اس بندے نے کہا تعیس الشیطان، شیطان برباد ہو جائے، شیطان تباہ ہو جائے. فرمایا ایسے نہ کہو، بسم اللہ کہو. جب آپ کہتے شیطان برباد ہو جائے تو وہ پھولتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے. تو اس لیے جب تکلیف بھی آئے تو تکلیف کے موقع پر بھی بسم اللہ زبان سے یہ کلمہ نکلنا چاہیے. تو بسم اللہ کے اندر آپ دیکھیں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ میں جار مجرور کو مقدم کیا ہے. بسم اللہ یعنی با مقدم ہے اور یہ با استعانت کے لیے ہے، جس کا معنی یہ ہے مدد مانگنا. تو با کو شروع میں لا کے یہ ایک نقطہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے. بسم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہی تم نے مدد مانگنی ہے. یہ ایک نقطہ ہے. اور دوسرا نقطہ جار مجرور کو مقدم کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی مدد سے کرنا ہے، اللہ سے ہی مدد مانگو. اور جار مجرور مقدم کر کے یہ درس دیا کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ سے مدد مانگو. اور اسی طرح عامل معذوف ہے، آپ کو پتہ جار مجرور کسی کے متعلق بنتے ہیں. تو یہاں عامل معذوف ہے، بسم اللہ جار مجرور ہے، تو عامل معذوف کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جیسا عمل ہوگا ویسا عامل نکال لے. اور ایک یہ بھی اشارہ اس میں ملا کہ جار مجرور کو ذکر کیا گیا، عامل ذکر نہیں کیا گیا، کہ انسان جس نیت سے اللہ کا نام لے گا اسی نیت کے مطابق ہی اس کو اجر ملے گا. یہ بھی ایک بڑا ہی پیارا نقطہ قرآن مجید پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اس میں قیمتی نکات بیان کیے ہیں. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہے، 19 حروف ہے اس میں. تو اس سے بھی یہ نقطہ ملا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح 19 یہ طاق عدد ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل مل رہی ہے. حالانکہ کائنات کی ہر چیز وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، لیکن اللہ طاق ہے، وطر ہے. ان اللہ وطر یحب الوطر. تو اس لیے 19 حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں. اور اسی طرح بسم اللہ لفظ اللہ کے اندر جلال ہے اور الرحمن الرحیم کے اندر جمال ہے. وہاں جلال اللہ کی صفت قہار جبار وہ اس سے نمایاں ہو رہی ہے. اس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں نا، لفظ الجلالہ یعنی جلال ہے، اس کے اندر بزرگی ہے، اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے. اور الرحمن الرحیم کے اندر جمال ہے کہ وہ رحمت والا. جلال یعنی عظیم ہے، بڑا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا مخلوق سے تعلق کوئی نہیں. الرحمن الرحیم اپنی مخلوق پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، تو پہلے الرحمن کا ذکر کیا اور پھر الرحیم کا ذکر کیا. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ دلالت کرتے ہیں، دونوں کلمے. اور دیکھیے پہلے لفظ الجلالہ لفظ اللہ کا ذکر کیا، پھر لفظ الرحمن الرحیم 2 صفتوں کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے
حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی۔ تو یہ پتہ چلا کہ لفظ الجلالہ یعنی جلال اور الرحمن الرحیم کے اندر جمال ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غصے پہ سبقت لے گئی ہے۔ آپ اللہ سے ڈرے نہیں بلکہ اللہ سے محبت کریں، پیار کریں اور اس کے نافذ کردہ فرائض احکام کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہی رہے گا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کچھ باتیں تھی جو آپ کے گوش گزار کی ہے۔ آگے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ لفظ جو سورہ ہے اس کے دو ماخذ ہیں، یا تو یہ ہے سور البلد، سورۃ البلد، شہر کی دیوار۔ یہ جو پرانے دور میں شہروں کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی جس کو فصیل بھی کہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ لاہور شہر اب مختلف دروازے ہیں، موچی دروازہ ہے اور اسی طرح دوسرے دروازے ہیں، تو یعنی یہ مخصوص دروازے تھے اور دیوار تھی، اس کے اندر شہر تھا۔ اب تو لاہور سمندر کی طرح پھیل گیا ہے۔ تو یہ جو دیوار ہے یہ فصیل ہے، باہر والا دیوار کے ذریعے سے اندر نہیں آ سکتا، اندر والا دیوار کے ذریعے سے باہر نہیں آ سکتا، ہاں دروازوں سے ہی آیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یا تو اس سے ماخوذ ہے، جس طرح دیوار گھیر لیتی ہے تمام شہر کو، یہ فصیل ہے، اسی طرح سورہ مبارکہ بھی اپنے اندر کئی ایک احکام کو گھیر لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے۔ اس وجہ سے یہ سورت کو سورت کہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے سورن، سورن کا معنی ہوتا ہے بچا ہوا، یہ جھوٹا جو ہوتا ہے کسی کا تو اس پر بھی سورن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے کسی کا جھوٹا ہوتا ہے اس کو سورن کہتے ہیں، یعنی بچا ہوا۔ کل پانی میں سے جو گلاس میں مکمل بھرا ہوا پانی تھا تو اس میں سے کچھ پانی بچا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اس کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں سے یہ سورہ مبارکہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، کچھ حصہ ہے، پورا قرآن نہیں ہے ایک سورت بلکہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ہے۔ تو یہ بات رہی سورت کے حوالے سے۔ سورۃ الفاتحہ، الفاتحہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے 12 نام ہیں، بعض مفسرین نے 15 نام ذکر کیے، بعض نے 18، بعض نے 25 تک ذکر کیے۔ تو خیر اس سورہ مبارکہ کے کافی نام ہیں۔ تو ناموں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ سورتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں یہ نام کیسے رکھے گئے، تو تتبع اور جستجو کے ساتھ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس سورہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سامنے رکھ کے سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جس طرح الفاتحہ کھولنے والی۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کو کھولنے والی ہے، پورے قرآن مجید میں جتنے موضوع بیان ہوئے وہ سارے سورہ فاتحہ کے اندر اجمالی لحاظ سے موجود ہے، ابھی اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو الفاتحہ ام القرآن کہتے ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اساس القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو الوافیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وافیہ اگر کوئی آدمی نماز میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے، مزید کوئی قرات نہ کرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو وافیہ بھی کہتے ہیں۔ شافیہ شفا دینے والی، مریض پہ آپ دم کر دیں اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیں گے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آدمی کو کسی چیز نے ڈس لیا تھا، وہ قبیلے والے پریشان تھے، انہوں نے جا کے دم کیا، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی، جس وجہ سے اس کو شافیہ بھی کہتے ہیں۔ تعلیم المسئلہ، اس سوال کرنے کا طریقہ بھی اس سورہ مبارکہ میں سکھایا گیا کہ پہلے جس سے سوال کرنا اس کی تعریفیں کرو، پھر اپنی حقیقت کا اظہار کرو اور پھر اس سے سوال کرو۔ تو تعلیم المسئلہ اس حوالے سے بھی، تو خیر یہ کئی ایک نام ہے، تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ ہمارا سورہ فاتحہ پہ الگ لیکچر ہے۔ ویسے تو ہر پارے پہ 1 گھنٹے کا لیکچر ہوگا، لیکن میں نے چاہا کہ سورہ فاتحہ چونکہ ایک بنیادی سورہ مبارکہ ہے، اس لیے اس پوری سورہ مبارکہ پہ الگ ایک لیکچر دیا جائے تاکہ اس کے مفاہیم ہمارے ذہنوں میں آ سکے۔ مکیہ،
یہ سورہ مبارکہ، اچھا ناموں کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، یا تو یہ ہے کہ اس سورت کا مقام و مرتبہ سامنے رکھ کے نام رکھ دیا جائے، یا یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ واقعہ موجود ہو، جس طرح سورۃ البقرہ گائے کا واقعہ موجود ہے تو اس کا نام رکھ دیا، آل عمران کا ذکر موجود ہے اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا، النساء عورتوں کا ذکر موجود ہے اس لیے اس کا نام رکھ دیا۔ یا اسی طرح ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے پہلا کلمہ ہی اس کا نام رکھ دیا جائے، جس طرح کہ سورہ طٰ ہے، سورہ یاسین ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے سورتوں کے نام رکھنے کا۔ اور اسی طرح بسا اوقات سورت کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے نام رکھ دیا جاتا ہے، جس طرح سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اخلاص کا لفظ نہیں ہے، اخلاص کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کا نام اخلاص رکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سورت کا مفہوم سامنے رکھ کے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا جائے۔ اسی طرح سورہ زخرف، اس سورہ مبارکہ میں کوئی کلمہ آیا ہے، اس کلمے کو لے کے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا جائے۔ تو خیر یہ طریقے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ صورتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ سارے اسباب اور ان کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ مکی اور مدنی، یہ جو فرق ہے، یہ فرق کا معنی کیا ہے؟ تو راجح قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے، مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور مدنی وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی ہجرت یہ درمیان میں ایک دیوار ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی اور بعد میں نازل ہونے والی مدنی ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 20 ایسی صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، اور ان کی تعداد پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ 20 صورتیں مدنی ہیں، اور 12 صورتیں ایسی ہیں جن میں اختلاف ہے کہ مکی ہے کہ مدنی ہے، بعض کا نقطہ نظر کے مکی ہے، بعض کا نقطہ نظر کے مدنی ہے۔ 32 صورتیں، اور اس کے علاوہ 114 صورتیں ٹوٹل ہیں، تو باقی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، اور بھی ان کی خصوصیات کے اندر باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر اور بھی کئی چیزیں بیان ہونے والی ہیں۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو سب تعریفیں اللہ کی، چونکہ اس اللہ نے ہمارے اوپر کروڑوں احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اگر نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تو پھر لفظ الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جس کو کلمہ شکر کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی نعمتوں کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ کلمہ جو ہے نا بار بار پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اس قرآن مجید کے نزول کے حوالے، یہ سورہ مبارکہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے نزول کے حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا جان لیں، چونکہ یہ بھی ایک قرآن مجید کے فہم کے اندر بنیادی نقطہ ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا گیا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ مدینہ میں جو اس کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین موجود تھے، اچانک ایک آسمان سے آواز آئی، پوچھا حضور یہ آواز کیسی ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں آواز کیسی ہے۔ کہا یہ جو آسمانوں پہ ایک دروازہ تھا، جب سے آسمان بنے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، پہلے دن کھلا ہے، اور اس دروازے سے فرشتہ ایک نیچے اتر رہا ہے۔ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک زمین پر نہیں ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے۔ فرشتہ آیا، سلام کہا اور کہا بشر بنورین، آپ 2 نوروں کے ساتھ خوش ہو جائیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ وہ نور کون کون سے ہیں؟ وہ نور ایک سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا نزول جو مدینہ کے اندر ہوا ہے، اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم کچھ جان لیں۔ قرآن مجید میں 4 بنیادی موضوع بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک موضوع تو یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا صحیح تصور، یہ بڑی تفصیل سے موضوع قرآن مجید میں آئے گا، انشاءاللہ ہم
ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور اور وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے قانون مجازات کا اعتقاد، عقیدہ کہ ہر جو عمل ہے اس کا بدلہ ملنے والا ہے، یہ عقیدہ یہ قرآن مجید میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ معاد کا یقین، آخرت کا یقین، یہ باقاعدہ ایک تفصیل سے موضوع بیان کیا گیا اور وہ سورہ فاتحہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور نمبر 4 صراط مستقیم کی پہچان، وہ بھی قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موضوع بیان کیا گیا۔ تو چونکہ اس میں بھی صراط مستقیم کا ذکر ہے، تو یہ 4 بنیادی موضوع جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں، اس وجہ سے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ اور بھی مفسرین نے توجیحات ذکر کی ہے، تو بہرحال میں نے جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہے تو یہ بعض مفسرین کا نقطہ نظر جو آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ الحمد، حمد، جو حمد ہوتی ہے اس کا معنی تعریف، اس کے ساتھ ایک مدح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حمد صرف زندہ کی ہوتی ہے، مدح زندہ کی بھی ہو سکتی ہے، مردہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ مدح عام ہے، حمد خاص ہے۔ حمد صرف اور صرف جو ہے زندہ کی ہوتی ہے، اور مدح زندہ کی بھی اور فوت شدہ کی بھی ہوتی ہے۔ یہاں یہ کہا گیا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں ایک سوال ہے، دنیا میں تو غیر اللہ کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے یا تو غیر کی تعریف نہ ہونے کے برابر ہے، جتنی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریفیں جتنی ہیں غیر کی تعریف نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کسی چیز کی تعریف کریں، کسی انسان کی، کسی درخت کی، پہاڑ کی، زمین کی، آسمان کی، کسی جانور کی، جس کی بھی آپ تعریف کریں گے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو صلاحیتیں، اس کو خوبصورتی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس اعتبار سے کہا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی تعریف کا مستحق ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، لفظ رب آیا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور رب کسے کہتے ہیں؟ جس کو یہ معلوم ہو کہ میری مخلوق کو کتنی ضرورت ہے، کس وقت ضرورت ہے، مخلوق کو کتنی ضرورت ہے اور کس وقت ضرورت ہے، اور کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی، کس وقت اور کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ بعد نے رب کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ کسی چیز کو آغاز سے حد کمال تک پہنچانا، آگے کی طرف لے جانا، رب اس کو کہتے ہیں۔ ماں باپ پر بھی لفظ رب آیا، لیکن ماں باپ مربی ہے، ماں باپ مربی ہے، رب پالنے والا ہے۔ اس لیے لفظ رب الحمدللہ، تو لفظ جلالہ کے بعد رب کا ذکر کیا گیا، تو یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ لفظ جلالہ اللہ کا جلال کا ذکر ہے، اور ساتھ رب کا ذکر کر کے ذکر کر دیا گیا کہ جمال نہیں، وہ عظیم بھی ہے، وہ کبیر بھی ہے، اکبر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہان والوں کو پالنے والا بھی ہے۔ العالمین، یہ عالم کی جمع عالمین، عالم کہتے ہیں نشانی کو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت پر نشانی ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر علامت ہے اور نشانی ہے۔ تو عالمین، جہان، بے شمار جہان ہے۔ مفسرین نے بعض نے 5000، بعض نے 10000، 12000، 15000، 18000 جہان لکھے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات کی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا، تمام جہانوں کو وہ پالنے والا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی وضاحت پیچھے آ چکی۔ لفظ الرحمن قرآن مجید میں 57 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ الرحیم قرآن مجید میں 111 مرتبہ آیا ہے۔
اور لفظ الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، اور ان میں اور بھی فرق ہے۔ لفظ الرحمن یہ صفت عام ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے رہا ہے، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، بلکہ ماننے والوں کو وہ دال روٹی پہ راضی کر لیتا ہے، نہ ماننے والوں کو مرغے کھلاتا ہے، چرگے کھلاتا ہے، بٹیرے کھلاتا ہے، تیتر کھلاتا ہے، ہرن کھلاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا کے اندر جو کافر ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں کتنی عیاشی کر رہے ہیں۔ تو خیر مسلمانوں کے پاس بھی اب ماشاءاللہ بہت مال و دولت ہے، کوتاہی کمزوری تو عمل کی ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی ہے، ویسے مال و دولت تو مسلمانوں کے پاس بھی بہت ہے۔ تو الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، تو یہاں یہ بات ذکر کی گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ رحمت والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے تو تم جو ہے سب کچھ بھول جاؤ، جو مرضی کرو۔ نہیں، مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، وہاں بدلے دیے جائیں گے، نیکی کا بدلہ، گناہ کا بدلہ۔ تو اس لیے اس اللہ کو، اس مالک کو بھولنا نہیں ہے کہ آپ اس کو بھلا دیں اور اس کو یاد ہی نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، قیامت کے دن کو یاد رکھنا ہے اور اس اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ مالکی یوم الدین، تو مالکی یوم الدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی ترغیب کے بعد ترہیب، یہ ایک قرآن مجید کا اصول ہے کہ ترغیب، اگر کسی کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تو پھر آگے جا کے ترہیب ساتھ ڈرا بھی دیا گیا ہے، یعنی دونوں کام ساتھ ساتھ، جس طرح کہ خوف اور رجا، ڈر اور امید کے بین بین ایمان ہوتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے رحمت اور اس کے بعد قیامت کا ذکر، یعنی رحمت اسی پہ ہوگی جو اچھے عمل کر کے آئے گا، ہر بندے کے لیے رحمت قیامت والے دن نہیں ہوگی۔ یہی وجہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مفسرین نے کہا کہ لفظ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ لفظ رحمان کا تعلق سب کو دے رہا ہے، اور لفظ رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں پہ رحم فرمائیں گے، مومنوں پہ کرم کریں گے۔ اور اسی طرح لفظ رحمان جو ہے نا یہ فعلان کا وزن ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جہاں رحمت کی ساری ڈگریاں ختم ہو جائیں، فعلان کا وزن ہے۔ فعلان کا جو وزن ہے یہ آتا ہے کوئی چیز پر ہو جائے، مکمل ہو جائے، یعنی لفظ رحمان کا معنی جہاں رحمت کی ساری ڈگریاں ختم ہو جائیں۔ تو آپ یوں سمجھیے جس طرح اللہ کی رحمت کا سمندر بہہ رہا ہے وہ کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت نصیب فرمائے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے اور ہماری نجات کا بھی سامان بنا دیے۔ تو یہاں رحمت کا ذکر کر کے یہ اشارہ دیا گیا کہ اس سے معافی مانگ لو، وہ بڑا رحیم ہے، اس سے معافی مانگ لو، ورنہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، وہاں اعمال کا بدلہ ملے گا، اعمال تولے جائیں گے۔ اس حوالے سے آگے انشاءاللہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ گفتگو آئے گی۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہے، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو آج دنیا میں بھی تو وہی مالک ہے، تو یہ کیوں کہا کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دنیا کے اندر عارضی ملکیت بھی موجود ہے، عارضی بادشاہتیں موجود ہے، لیکن وہاں کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی جان کا مالک نہیں ہوگا۔ ہاں جی، یا نفس نکرہ ہے، نکرہ نفی کے تحت آیا ہے، یعنی کوئی کسی کا مالک، وہاں سب ملکیت ختم۔ تو دنیا کے اندر ملکیت عارضی ہے، حقیقی بادشاہت آج بھی اللہ کی ہے، لیکن قیامت والے دن وہ عارضی بادشاہتیں، عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص کر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ انسان اپنی ذمہ داری کا اظہار کر رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔
تو بندہ اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں، دل کے اندر دو بیماریاں ہوتی ہیں، ایک ریاکاری اور دوسری بیماری اس کے ساتھ ہے تکبر۔ ریا اور تکبر یہ دو بیماریاں ہیں، دونوں بیماریوں کی اس آیت میں نفی کر دی۔ ایاک نعبد میں ریا کی نفی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں تکبر کی نفی، یعنی ان دونوں بیماریوں کا علاج جو انسان کے لیے بہت ہی مضر ہے، اس آیت میں کر دیا گیا۔ ایاک نعبد میں ریاکاری کا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں تکبر کا علاج کر دیا گیا۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں دکھا سیدھا رستہ، صراط مستقیم۔ یہ صراط مستقیم، بلکہ ایاک نستعین میں ایک بات ذہن میں رکھے، جو اللہ سے مدد مانگنی ہے، مدد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب۔ جو ما تحت الاسباب ہے مدد، تو یہ ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے، مثلا خامد اپنی بیوی کو کہتا ہے کھانا پکا دو، بیٹے کو کہتا ہے پانی لاؤ، یہ اختیار میں ہے۔ ایک ما فوق الاسباب، مثلا خامد بیمار ہو جائے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے دوائی دو، پانی لا کے دو، فلاں چیز دو، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ کہہ سکتا ہے۔ ایک ما فوق الاسباب، خامد اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شفا دو۔ یعنی ما تحت الاسباب مدد ہو سکتی ہے، یہ مخلوق ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے، لیکن ما فوق الاسباب جو اسباب سے اوپر ہے، اسباب کے تحت جو مدد ہے یہ درست، جو اسباب سے اوپر ہے یہ مدد سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا شفا اللہ دے گا، اولاد اللہ دے گا، اس لیے تو یہ بات ذہن میں رکھے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے رہے، اسی سے ہی مدد مانگتے رہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کچھ دیر عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو عبادت کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح صوفیاء کا طریقہ ہے، صوفیاء کا جس طریقہ ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہاں پر بھی ایک بڑا ہی پیارا نقطہ ہے، موت کا لفظ نہیں بولا، یقین کا لفظ بولا ہے، یقین کا لفظ بولا، موت کا لفظ نہیں بولا۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر کسی کو یقین ہے، کسی کو انکار ہی نہیں ہے، اس لیے موت کا لفظ بولا ہی نہیں، یقین کا لفظ بول دیا گیا۔ اہدنا، تو ہمیں دکھا، تو ہمیں دکھا۔ جو ہدایت ہوتی ہے، ہدایت بنیادی طور پہ دو قسم کی ہے، ایک ہے ارشاد، ایک ہے توفیق۔ ارشاد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ بتانا، توفیق کسی کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے دینا۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہدایت کی نسبت کی گئی ہے وہ ہدایت بمعنی ارشاد ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یہ رہنمائی کے معنی میں۔ اور ایک مقام پہ آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یا ہدایت بمعنی توفیق ہے، ہدایت بمعنی ارشاد، رہنمائی کرنا، یہ اس کی دلیل بھی آ گئی، اور ہدایت بمعنی توفیق، اس کی بھی دلیل آ گئی۔ تو توفیق دینا اللہ کا کام ہے اور رہنمائی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے، صراط مستقیم کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے یہ ایک دو باتیں اور بھی جان لے، یعنی 4 امور ضروری ہے ہدایت کے حوالے سے، 4 امور ضروری ہے۔ نمبر 1، ہدایت پر جمع رہنے کے اسباب کون کون سے ہیں وہ تلاش کرنے اور ان کو اپنانا ہے۔ ہدایت پر جمع رہنے، استقامت اختیار کرنے کے کون کون سے اسباب ہیں، ان کو جاننا بھی ہے، اختیار بھی کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا امر یہ ہے کہ ہدایت سے ہٹنے کے کون کون سے اسباب ہیں، ان کو جاننا ہے اور ان سے بچنا ہے۔ یہ دوسرا ضروری امر ہے ہدایت کے حوالے سے۔ اور اسی طرح جو گمراہ لوگ ہیں
گمراہ لوگوں کی جو مکاریاں ہیں نئی اور پرانی وہ کیا کیا مکاریاں ہیں، کیا کیا سازشیں ہیں، تو ان کو جاننا بھی ہے اور ان سے بچنا بھی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4 یہ حق کو دلائل کے ساتھ جاننا ہے، حق کو دلائل کے ساتھ جاننا ہے۔ ہدایت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھے، یہ نہیں ہے کہ میرا باپ اہل حدیث میں بھی اہل حدیث، میرا باپ سنی میں بھی سنی، میرا باپ شیعہ میں بھی شیعہ، میرا باپ دیوبندی میں بھی دیوبندی، میرا باپ بریلوی میں بھی بریلوی، نہیں، یہ نہیں ہے۔ حق کو اس کے دلائل کے ساتھ جاننا ہے۔ آپ جس بات کو حق کہہ رہے ہیں اس کی دلیل موجود ہونی چاہیے، اور دلیل کتاب و سنت سے۔ اور ہدایت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، ہدایت اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے۔ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی ہدایت دیتے ہیں، ان راستوں پہ چلاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے، بلکہ جو محنت کرے، کوشش کرے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ الصراط المستقیم، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنا۔ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ کون سا رستہ ہے؟ جو کتاب و سنت کا رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، آپ نے سنن ابن ماجہ کی کتاب السنہ کے اندر ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے ایک خط کھینچا اور اس کے دائیں 2 خط کھینچے، بائیں 2 خط کھینچے، تو آپ نے فرمایا ہاذا، یعنی ایک لمبا خط کھینچا، 2 دائیں 2 بائیں، فرمایا ہاذا سبیل الشیطان، ہاذا سبیل الشیطان، ہاذا سبیل الشیطان، ہاذا سبیل الشیطان، یہ چاروں راستے جو ہے شیطان کے راستے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بیچ میں جو لمبی لکیر ہے یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو صراط مستقیم یہ سیدھا رستہ ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، اور یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، تو اس لیے اس راستے پر چلنا چاہیے۔ اور صراط مستقیم کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے، سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ مختصر اور شارٹ راستہ ہے، لمبا نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ سیدھے راستے کو پہچاننا بھی ہے، سیدھے راستے کو پہچاننا، اور اس کی پہچان آسان ہونی چاہیے۔ آسان ہوگی تو ہر کوئی پہچانے گا، اگر مشکل ہوگی تو کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ اسی طرح اس راستے پر چلنا آسان ہو، اس راستے پر چلنا آسان ہو، اور اسی طرح سیدھا راستہ جو ہوتا ہے وہ فطری ہوتا ہے، سیدھا راستہ فطری ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اس حوالے سے، سیدھا راستہ ایک ہے، سیدھا راستہ جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، اور سیدھا راستہ جو اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور اسی طرح سیدھا راستہ جو ہے اس پر چلنا آسان ہے، اس کو پہچاننا آسان ہے، اور سیدھا راستہ فطری ہوتا ہے۔ تو یہ رہی بات صراط مستقیم کے حوالے سے۔ یہ رہی بھائی صراط مستقیم کے حوالے سے۔ تو صراط مستقیم کی ہمیں سمجھ آ گئی، تو کہا اہدنا، تو ہمیں دکھا۔ اس کا اس سے ہمیں یہ نقطہ معلوم ہوا کہ فرد واحد کی اتنی حیثیت نہیں جتنی جماعت کی حیثیت ہے۔ انسان کو جماعت کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، اجتماعیت اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اتنی بات کافی تھی، تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کا حوالہ دیا گیا کہ جو لوگ انعام یافتہ ہے، جن پر انعام ہوا ہے، یا اللہ ان کے راستے پر چلا۔ آدمی کسی راستے پر چل رہا ہو، تنہا ہو، اکیلا ہو، تو آدمی وحشت زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو پتا ہو کہ اس راستے پر اور بھی چلنے والے ہیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، منعم علیہ لوگ موجود ہیں، تو اس راستے پر وہ بآسانی چلتا جائے گا۔ تو اس لیے ساتھ ہی ذکر کیا گیا۔ اس سے یہ نقطہ بھی ملا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ تو یہ
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ جن لوگوں پہ انعام ہوا ہے ان پہ اللہ کا غضب نہیں ہوا اور نہ یہ گمراہ ہوئے۔ تو الضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ جو منج سے ہٹ جائے۔ ایک ہوتا ہے ضال، ایک ہوتا ہے مضل، جو دوسروں کو منج سے ہٹائے۔ تو اس لیے ضال جو منج سے ہٹ جائے، مضل جو دوسروں کو منج سے ہٹائے۔ اور اسی طرح غیر المغضوب ان پہ غصہ نہیں کیا گیا، اس سے مراد یہود، الضالین سے مراد نصارہ۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، نفع مند دعا ہے، سب سے عظیم دعا ہے، کیونکہ ساری زندگی کا مقصد صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری موت بھی آئے تو اسی راستے پر آئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔